رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للمؤمنین، والنار للملحدین، والکافرین والمشرکین والمنافقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا ونبینا وشفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لقتل الحسين حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد علیہ وسلم. مجلس ایصال ثواب ہے اور ایام عزا بالکل نزدیک ہیں. ان دونوں مناسبتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس وقت کا موضوع گفتگو آپ کے سامنے یہ رکھا ہے کہ عزاداری کیوں اور عزاداری کے تقاضے اور اس کے نتائج اور ثمرات کیا. ایصال ثواب سے اس کا کیا رشتہ ہے وہ بھی عرض کر دوں. دیکھیے، ایصال ثواب کا مطلب یہ ہے کہ جو اب ہمارے درمیان سے چلا گیا ہے، دنیا کی زندگی اس کی ختم ہو گئی ہے اور آخرت کی زندگی کا آغاز ہو گیا ہے برزخ سے. اس وقت ابھی قیامت نہیں آئی ہے، ابھی آخری حساب و کتاب کا معاملہ نہیں ہے. قیامت آنے تک ہر مر جانے والے کو برزخ کی زندگی گزارنا ہے. برزخ کہتے ہی ہیں درمیانی فاصلے کو. جو آخرت کی زندگی ہے، فائنل حساب ہونا، انشاءاللہ جنت تک پہنچنا، یا اللہ اپنی رحمت کے سہارے نجات دے جہنم تک کوئی نہ پہنچے ہم میں سے، لیکن بہت ہیں جو جہنم تک پہنچیں گے. اور پھر جو جنت تک پہنچے گا وہ جنت میں رہے گا، کبھی نہ اس کی زندگی ختم ہوگی نہ اس سے جنت چھینے گی. اور جو جہنم تک پہنچے گا وہ جہنم میں رہے گا، اور جہنم کبھی ختم نہیں ہوگا. جہنمیوں کی دو قسمیں ضرور ہیں. کچھ وہ ہیں کہ جو ایسے گناہ کر کے جائیں گے جن کی سزا ختم ہو جائے گی اور وہ جہنم کی سزا پا کے جنت تک منتقل ہو جائیں گے. اور کچھ وہ جہنمی ہیں جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. جو بغیر ایمان کے اٹھے ہیں ان کو وہ جہنم سے نجات نہیں ملے گی. ہم آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم تو ایمان والے ہیں. ایمان والا ہونا اور ہے، ایمان پر اٹھنا اور ہے.
بہت سے ایمان والے ہیں جو ایمان پر اٹھ نہیں سکتے، ایمان پہ موت نہیں آتی، ایمان وقت موت چھن جاتا ہے، اور وہ جو ایمان چھنتا ہے وہ انسان کی زندگی کی گناہوں کی کثرت سے چھنتا ہے۔ اگر انسان، اب وہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے کہ وہ کون کون سے گناہ ہیں جو انسان سے وقت موت ایمان کو چھین لیتے ہیں، ان میں محبت دنیا ہے۔ بہرحال ایک لفظ سے ہم بہت کچھ سمجھ سکتے ہیں، دنیا کی محبت۔ دنیا کیا ہے؟ مال، اس کے بعد نام، اقتدار، قبضہ، طاقت، موٹر، گاڑی، گھر، مکان، یہ چیزیں ہماری ضرورت ہیں، لیکن ہم اپنی ضرورت ان سے پوری کریں، ان سے ہمیں محبت نہ ہونے پائے۔ کسی چیز کا ضرورت بننا اور ہے اور کسی سے محبت ہونا اور ہے۔ اگر گاڑی میری ضرورت ہے تو میں اس کا خیال بھی رکھوں گا، اسے چلاؤں گا بھی، اور کبھی ڈیمیج ہوگی تو بنوا بھی لوں گا، لیکن اگر مجھے گاڑی سے محبت ہو جائے گی تو گاڑی کے لیے اس سے لڑ جاؤں گا، اس سے لڑ جاؤں گا، اس کی نہیں سنوں گا، اس کی نہیں سنوں گا۔ اس سے زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا میں، اس وقت میں اس موضوع پہ بولنے ہی نہیں آیا ہوں۔ تو جو دنیا میں مال کے چکر میں ساری زندگی رہے اور اس کی محبت میں آ گئے، حلال سے آئے کہ حرام سے آئے، جائز راستے سے آئے کہ ناجائز راستے سے آئے، اللہ نے مال دیا تو محبت آ گئی، مال کی خمس نہیں نکالتے، جانے نہیں دیتے، محبت ہے مال کی، تبھی تو واجبات نہیں دے رہے ہیں۔ تو یہ غصب کر لیا، چھین لیا، چرا لیا، خیانت کر لی، بے ایمانی کر لی، مار بیٹھے، قرضہ لے کے نہیں ادا کیا، قبرستانوں کی زمین بیچ ڈالی، اوقاف بیچ ڈالے، یہ سب محبت دنیا ہے۔ تو ایمان جن چیزوں سے چھینے گا ان میں ایک ہے دنیا کی محبت کا شکار ہونا۔ جو ایمان والے ہیں ہی نہیں وہ تو جائیں گے اس دنیا سے، اور آخرت میں انہیں جہنم نصیب ہے۔ لیکن جو ایمان والے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس دنیا سے اٹھے تو ایمان کے ساتھ اٹھیں، اور یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ دعائیں تک بتائی گئی ہیں کہ مسلسل تم یہ دعا کرو کہ پروردگار مجھے دنیا سے اٹھا تو ایمان پہ اٹھا۔ ایمان پہ پیدا ہونا ایک ہے، ایمان پہ زندہ رہنا ایک ہے، اور ایمان پہ مرنا اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے۔ ایمان انسان کا چھن جاتا ہے اس کے پیسوں کے لیے، ایمان انسان کا چھن جاتا ہے جائیداد کے لیے، ایمان انسان کا چھن جاتا ہے اولاد کی محبت میں، ایمان انسان کا چھن جاتا ہے اقتدار کی لالچ میں۔ تو جہنم بھی دائمی ہے اور جنت بھی ہمیشہ کے لیے ہے۔ دو حصے ہماری زندگی کے ہیں آخرت میں، لیکن آخرت کا آخری فیصلہ کہ جہنمی ہے جنتی ہے بعد میں ہوگا۔ ابھی جو ہر مرنے والا اس دنیا سے جاتا ہے تو وہ جہاں رکھا جاتا ہے پروردگار کے عالم کی طرف سے، اگر ایمان والا اور اچھے عمل اس کے ہیں کہ اچھی جگہ پہنچ سکتا ہے تو اس کی زندگی جنت جیسی ہوتی ہے جو وادی السلام کہلاتا ہے، اور اگر وہ کفر سے اٹھا یا ایمان پہ اٹھا لیکن بدعملیوں کے ساتھ اٹھا ہے تو اس کی زندگی جہنم جیسی ہوتی ہے جو وادی برہوت ہوتی ہے۔ مگر اس زندگی میں جب مرنے والا مر گیا تو چاہے برزخ میں ہو چاہے آخرت میں پہنچ جائے، اب وہ اپنی غلطیوں کا تدارک نہیں کر سکتا۔ نمازیں چھوٹی ہے تو چھوٹ گئی، اب جو قبر میں چلا گیا وہ نماز نہیں پڑھے گا، وہ روزے نہیں رکھے گا، اسے معلوم ہو گیا کہ مجھے کاہے کا ایک سزا مل رہی، مگر وہ اب ٹھیک نہیں کر سکتا۔ مگر اس پروردگار کریم پروردگار نے یہ رحمت کا بہت بڑا دروازہ کھلا رکھا ہے کہ جب جانے والا چلا جائے تو رہ جانے والے اس کی کمیوں کا تدارک اور علاج کر سکتے ہیں۔ وہ نمازیں چھوڑ کے گیا تھا تو اولاد ان کی نمازیں پڑھ دے، وہ قرض دار گیا تھا تو اولاد ان کا قرض ادا کر دے، ان پہ حج واجب ہوا تھا نہیں گئے تھے تو وارث حج ادا کر دیں۔ یہ ہے ایصال ثواب، یعنی جانے والا چلا گیا اب رہ جانے والے نیکیاں کریں اور اس تک جائے۔ تو جو جانے والا گیا ہم اس کے لیے جب کچھ خدمت کرنا چاہتے ہیں
تو ہمیں پہلی نگاہ دیکھیے جو ہماری طرف سے بہت کوتاہیاں ہو رہی ہیں، ان میں سے ایک کوتاہی یہ ہے کہ موت کے بعد دفن سے لے کے سیوم پنجم 10واں 20واں 40واں برسی ڈیسا ہم جو کچھ کرتے ہیں سال بھر میں، نیاز اور نذر اور مجلس اور ماتم اور عرفہ جو دین میں نہیں ہے، یہ جو 13 شعبان کو جو بھی ہوتا ہے شریعت کا بتایا ہوا کچھ نہیں ہے، یہ سب ہماری خواتین کی ایجاد ہے۔ تو یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ اچھے کام ہوئے، ان کا ثواب ہے، لیکن یہ اچھے کام اور یہ ثواب مستحب کام ہے۔ غریب کو کھانا کھلانا ایک مستحب کام ہے، صدقہ مستحب کام ہے، تلاوت قرآن مستحب کام ہے، جتنے کام ہم کر رہے ہیں وہ مستحب کام ہے جن کا ثواب مرحوم تک پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن اللہ یہ کہتا ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ پہلے سب سے تمہاری ڈیوٹی ہے کہ رہ جانے والے جانے والوں کے واجبات کو دیکھیں اور جو ان کے واجب باقی رہ گئے ان کو ادا کریں۔ اور فتویٰ اور حکم شریعت یہ ہے کہ اگر میرے باپ کا انتقال ہو جائے اور میں ان کا وارث ہوں اور میرے باپ پہ کسی کا قرض 10,000 کا ہے، ابھی حساب نہیں کر پائے تھے، خمس نہیں نکال پائے تھے، انتقال ہو گیا، حج واجب ہوا تھا، حالات اچھے نہیں جا پائے، راستے کی گنجائش نہیں تھی، تو جو انسان پر واجبات ہیں اس کی دو قسمیں، کچھ اس کے مال سے جڑی ہوتی ہیں، کچھ اس کے جسم سے۔ نماز آپ پہ واجب ہے، نماز ہمارے جسم سے تعلق رکھتی ہے، اس میں پیسہ نہیں لگتا۔ روزہ ہم پہ واجب ہے، روزہ بھی ہمارے جسم سے تعلق رکھتا ہے، اس میں پیسہ نہیں لگتا۔ پیسہ آپ کہیں کہ بہت خرچ ہوتا ہے، آپ کے روزے پہ نہیں خرچ ہوتا، آپ کی افطاری پہ خرچ ہوتا ہے۔ روزہ بغیر پیسے کے رکھ سکتے ہیں، روزہ اگر ہم ٹھیک سے سحری افطاری کریں جو شریعت چاہتی ہے تو ہمارا خرچہ گھٹ جائے گا، بڑھے گا نہیں۔ مگر ہمارا رمضان میں خرچہ بھی بڑھتا ہے، وزن بھی بڑھتا ہے، جو دونوں گھٹنا چاہیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ روزہ ہوتا نہیں ویسے جیسے ہونا چاہیے۔ جیسے نماز کے لیے اللہ کہتا ہے کہ نماز پڑھو گے تو برائیوں سے دور ہو جاؤ گے، تمہیں برائی سے روکے گی۔ اب نماز بھی پڑھ رہے ہیں، گالیاں بھی بک رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، بے ایمانیاں بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، فتنہ و فساد بھی کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز اپنا کام نہیں کر رہی ہے، اور نہیں کر رہی اس کا مطلب ایسی پڑھ نہیں رہے ہو کہ جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو۔ قبول ہوتی تو اپنا کام کرتی، برائیوں سے روکتی، کبھی زبان غیبت سے رکتی جھجکتی، کبھی گالی دے دیتے رک جاتے۔ اگر یہ نہیں ہو رہا تو نماز قبول نہیں ہو رہی۔ ویسے روزے کا اصلی ہدف ہے تقویٰ، یعنی 1 مہینہ روزہ رکھ کے گناہوں سے بچنے کی طاقت بڑھ جائے۔ لیکن اگر روزہ ختم ہوتا ہی عید کے دن سارے گناہ جو مہینے بھر نہیں کیے تھے فلم بھی دیکھ ڈالی، گانے بھی سن ڈالے، تو اس کا مطلب یہ کہ روزے نے اپنا کام نہیں کیا۔ اگر 2 مہینے 8 دن ایام اضحیٰ کے تقاضوں میں ایک تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے کو غم کے کیفیت میں رکھیں اور دنیا کی لذتوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، تو یہ کیفیت جب ہمارے اوپر 2 مہینے 2.5 مہینے طاری رہے گی تو ہمیں ٹریننگ دے دی کہ ایام اضحیٰ ختم ہو جائے تب بھی کم سے کم حرام لذتوں سے بچنے کی صلاحیت تو پیدا ہو جائے۔ اگر حرام حلال چھوڑ رکھا تھا رمضان میں، مزیدار کھانا محرم میں حرام نہیں تھا، یہ پوری نہ پکاؤ اور یہ کباب نہ تلو اور یہ نہ کھاؤ، یہ حرام نہیں ہے، یہ شریعت کا حکم نہیں ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں نے جو غمزدہ گھر کا ماحول ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں لاش رکھی ہو تو کوئی رنگین کھانے نہیں، نہ پکائے گا، نہ کھائے گا، نہ کھلائے گا، سادے کھانے پکیں گے، تو وہ سادگی کی طرف آتے تھے۔ شریعت نہیں جو ہماری عورتوں نے نکال لی کہ اگر کڑھائی نہیں چڑھے گی، نہیں، کڑھائی کوئی فلسفہ نہیں ہے، مزیدار کھانے نہیں پکیں گے۔ اب کڑھائی نہیں چڑھے گی تو 420 کیا ہے، توے میں ارے تم کس کو دھوکہ دے رہے ہو بھائی؟ توے میں کرو چاہے کڑھائی میں، نتیجہ تو وہی مزیدار کھانا ہے۔ حاضری کے نام پہ کھاؤ چاہے تبرک کے نام پہ، کھانا تو وہی مزیدار کھانا ہے جو محرم سے جوڑ نہیں بیٹھتا اس کا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ ایام اعضاء میں جو ہم سوچتے ہیں کہ عام دنوں کے مقابلے میں لذتوں کو ترک کریں، لیکن اب بالکل الٹ گیا ہے۔ سادے کپڑے پہننے کے بجائے سیاہ رنگ کے فیشن کے میں ڈوبے کپڑے پہن کے ہم جشن کی کیفیت پیدا کر دیتے ہیں۔ سادے کھانوں کے بجائے رنگین کھانے بانٹ کے کھا کے ہم غم کی کیفیت کو جشن کی کیفیت سے بدل دیتے ہیں۔ میری باتیں تلخ ہے مگر سچ ہے، ہم سے ان چیزوں کی روح چھن گئی ہے۔
یہ کوئی فتویٰ نہیں تھا کہ مچھلی نہیں پکے گی، کہ کباب نہیں پکیں گے، کہ پکوڑی نہیں پکے گی، کوئی پابندی ایسی شریعت صرف کہہ رہی ہے تم کو غم ہے تو غمزدہ ہونا چاہیے۔ قانون مذہب ہم سے کہہ رہا ہے کہ تم ہمارے شیعہ ہو تو ہماری بچی ہوئی فاضل طینت سے بنے ہو، تو جب ہم رنجیدہ ہو تو تم رنجیدہ ہو جاؤ، اور جب کوئی رنجیدہ ہوتا ہے تو فرضی مصنوعی ماحول نہیں بناتا، واقعی اس کے پورے وجود سے، اس کے کپڑوں سے، اس کے کھانے سے، اس کے اٹھنے بیٹھنے سے، ہر چیز سے غم کا پتہ چلتا ہے۔ ہم نے انہیں رسمی شکلیں دے دی کہ محرم میں کالے کپڑے پہنیں گے، چاہے وہ کالے کپڑے پہن کے سب سے زیادہ سجے ہوئے خوبصورت لگ رہے ہوں، بہترین کٹنگ کے کپڑے۔ محرم میں کھانے میں یہ نہیں پکے گا، وہ نہیں پکے گا، وہ نہیں پکے گا، مچھلی، اور یہ جو ہمارے اودھ میں اور لکھنؤ میں مچھلی اور کباب اور کیا کیا بھائی، پکوڑی، کڑھائی نہیں چڑھے گی، مگر سب کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے؟ سال بھر جتنے لذیذ کھانے نہیں کھاتے محرم میں کھاتے ہیں۔ تو ہم نے اس فلسفے ہی کو نہیں سمجھا۔ اچھا چلیے، آپ نے اپنے خیال میں زندگی میں سادگی لائی تھی، تو آپ نے جائز کو بھی اپنے اوپر حرام کر لیا تھا محرم میں، تو اب 9 ربیع الاول کو حرام کو تو جائز نہ بنائیے، کم سے کم پورے محرم میں آپ نے جائز کو بھی حرام کر لیا تھا، تو اتنے تو مضبوط بنیے کہ 9 ربیع الاول کو حرام کو جائز نہ بنائیے، پھر اس دن گانے نہ لگے آپ کے یہاں کہیں۔ اللہ کا شکر ہے لکھنؤ بھی اس سے دور ہوا ہے، میں لکھنؤ کا نہیں ہوں، مگر 11 سال کی عمر سے اسی محلے میں ہی آپ کے تقریباً جوہری محلے میں رہا پہلے، پھر جوانی میں آ گیا ہاتے میں، اور اس وقت سے اب تک آپ کے محلے میں، اور مفتی گنج ایک طرح سے میرا رہائشی محلہ بنا ہوا ہے۔ 9 ربیع الاول کو گھروں سے گانوں کی آوازیں لاؤڈ اسپیکر پہ آتی تھی، الحمدللہ کنٹرول ہوا ہے۔ پہلے سے سنیما کے ٹکٹ بک کیے جاتے تھے، اور اب بھی وہی صورتحال میرے خیال سے ہے کہ کاظمین کے جلسے کے جلوس کے اختتام پر خواتین وہیں سے ایک یو ٹرن اتنا آدمی کیسے لے سکتا ہے؟ ابھی رو پیٹ کیا ہے، ابھی سوگ بڑھا کیا ہے، اور اب بالکل جشن کی وہ کیفیت جس میں حلال اور حرام کا فاصلہ بھی ختم ہو گیا۔ اتنا یو ٹرن لینا میرے خیال میں تو ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، خوشی کا دن ہے، خوشی کیفیت طاری ہو، لیکن یہ بھی خیال رہے کہ ابھی کل ہی تک حسین پہ روئے بھی تھے، اور کل ہی ہم نے جنازہ اٹھایا اپنے 11ویں امام کا۔ اب 9 کو پورے 2 مہینے 8 دن کی محنتیں ضائع کر کے پھر انہی عادتوں پہ پلٹ آنا جس میں حلال و حرام کے بغیر ہو رہا تھا۔ کارخانوں میں اگر پھر گانے بجنے لگے، یا اب تھوڑا اصلاح ہوئی تو کیا ہوئی، گانے کی جگہ نوحے، تو بھیا نوحے لگائیے، گانوں کی طرز پہ نوحے نہ لگائیے، وہ تو ان گانوں سے بھی بدتر ہیں کہ گانے کے طرز پہ ذکر حسین کر کے آپ توہین حسین بھی کر رہے ہیں۔ اس سے اچھا آپ گانا ہی سن لیے بھائی، جس میں سب بکواس ہے، اس لیے کہ میرے مولا حسین کے نام کو گانوں کی دھنوں پہ لا کے حسین کی عظمت کو نہ گھٹائیے۔ گانے جن لفظوں کے، جن کرداروں سے جڑے ہیں، ان کو وہیں رہنے دیجیے۔ یہ اپنے ذوق کی معاذ اللہ پورا کرنے کے لیے کہ اب گانے کے دھنوں پہ نوحے، جنہوں نے تجارت بنا لیا ہے عزاداری کو، یہ جو آڈیو ریکارڈنگ کرا رہے ہیں انہوں نے تجارت بنایا ہے۔ یہ جو پیسے مانگ مانگ کے، ڈیمانڈ کر کے مجلسوں کے کہ ہم مجلس پڑھیں گے اتنا دیجئے، انجمن آئے گی اتنا دیجئے، انہوں نے تجارت بنا رکھا ہے۔ آپ معصومین کی خدمت میں بھی ذاکر آئے، شاعر آئے، انہوں نے کلام پڑھا، انہوں نے مانگا نہیں، ان کی سیرت تھی۔ ادھر اماموں نے زبردستی ان کو دیا، یہ ان کی سیرت تھی۔ سارے امام نے ہر شاعر کو جو پڑھا ہے دیا ہے، منع کیا فرزدق نے نہ دیجئے، مولا کا نہیں، تمہیں لینا پڑے گا، تم نے ہماری خدمت کی ہے۔ تو دو طرفہ ہے، ذاکر اور شاعر اللہ کے لیے حسین کے لیے کرے، مولا خود ہیں جو عطا فرماتے ہیں ان ہاتھوں سے جو ان کے لائق ان مومنین کے درمیان انہیں دکھائی دیتے۔ اب تجارت بنا لیا، انجمنیں پیسے مانگ کے جا رہی ہیں، ذاکر پیسہ مانگ رہا، شاعر پیسہ مانگ رہا ہے، طرح طرح کے تبرک کے ایڈورٹائزمنٹ دیے جا رہے ہیں، اور پوری عزاداری تجارت سی بن گئی ہے۔
اس کو تجارت کی کیفیت سے نکل کے عزاداری کی سادگی میں واپس آنا چاہیے، تبھی وہ اپنا اثر پیدا کرے گی کہ جب ایام عزا گزرے تو ہمارے درمیان کچھ بے نمازی بن چکے ہوں، کچھ خمس نکالنے والے خمس نکالنے لگے ہوں، کچھ بے حجاب بیٹیاں سر پہ چادر ڈال چکی ہوں، تب تو ہم سمجھیں گے کہ جو سر کٹا تھا حسین کا سجدے میں رائے گا نہ گیا، کتنے سر سجدے میں گر گئے، اور جو حسین نے لوکے نیزہ پہ کٹے ہوئے سر کے ساتھ تلاوت کی تھی تو وہ رائے گا نہ گئی، کئی جوان تلاوت قرآن کرنے لگے، اور تب جب اول وقت ہمارے جوان نمازیں پڑھنے لگے تو ہمیں اطمینان ہو جائے گا عزاداری نے اپنا کام کر دیا۔ ابو ثمامہ سوداوی نے جو اول وقت نماز کی فرمائش کر کے برستے تیروں میں حسین نے مصلے بچھا دیے تھے، وہ بھولی نہیں میری قوم، اول وقت نماز پڑھ رہی ہے، اول وقت کو نماز کو مجلسوں سے ٹکرا نہیں رہی ہے۔ پیغام کربلا یہ نہیں ہے کہ ان کا ذکر اللہ کے ذکر سے ٹکراؤ، جہاد روک کے اول وقت نماز کی گئی ہے کربلا میں۔ اگر جہاد ابو ثمامہ سوداوی نے جب کہا تھا اول وقت نماز پڑھ لیں، امام نے نماز قائم کی تو اتنی دیر کے لیے جہاد رکا ہے، سارے نمازی پیچھے کھڑے ہو گئے، دو نمازی آگے کھڑے ہوئے حفاظت کے لیے، جہاد اتنی دیر کے لیے رکا ہے۔ تو پھر میں اپنے ہر انجمن سے، اپنے ہر شاعر سے، اپنے ہر خطیب سے، ہر بے زبان مجلس سے یہ کہنا چاہوں گا ہاتھ جوڑ کے، یہ کون سی ضد ہے کہ اسی وقت نماز ہو، نہ مجلس ہو، اسی وقت جلوس نکلے، اسی وقت منقبت پڑھی جائے جب اول وقت نماز ہو۔ کربلا میں اگر جہاد کو روک کے نماز اول وقت کی جاتی ہے تو ہم جلوس کو روک کے اول وقت نماز کیوں نہیں پڑھیں؟ پیغام کربلا تو یہی ہے۔ پیغام کربلا یہ نہیں ہے کہ نماز کے وقت کچھ اور کرو، پیغام کربلا یہ ہے کہ نماز کے وقت نماز پڑھو۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں گفتگو جہاں سے شروع کی تھی کہ مجلس ایصال ثواب ہے، یعنی جو چلا گیا اب وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا، وہ بے بس ہے، ہم بچے ہیں اس کے لیے کر سکتے ہیں، ہم جو کرتے ہیں تو ہم سے کمی ہوتی ہے۔ جانے والے کے لیے اللہ نے جو کہا کہ تم کر سکتے ہو تو یہ بھی کہا کہ پہلے اس کے واجبات ادا کرو۔ ہم کرتے کیا ہیں؟ حکم شریعت یہ ہے کہ اگر کوئی ان پر جائے اور اس کے ذمے کچھ قرض ہو لوگوں کا، زکوٰۃ نہ دی ہو، خمس نہ نکالا ہو، مالی واجبات ہوں، تو جو بچے اولاد، بیٹیاں، وارث جو بھی ہیں، ان کے لیے میراث جو اس نے چھوڑی ہے، گھر، جائیداد، دکان، پیسہ، جو بھی تھوڑا بہت چھوڑا ہے، اس کو وہ اپنے استعمال میں نہیں لا سکتے جب تک کہ پہلے ان مالی واجبات کو ادا نہ کر دیں۔ مالک اتنی جلدی کیسے ادا کرے؟ ہمارا ہاتھ خالی ہے اور گھر میں اسی گھر میں رہنا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، ادا نہیں کر سکتے ہو تو وارث پکا ارادہ کریں کہ جلد از جلد ان مالی واجبات کو ادا کر دیں گے۔ تو ایک طرف تو حکم یہ ہے کہ جائے تو پہلے اس کے مالی واجبات ادا کرو، پھر اس کے بدنی واجبات، بدن سے تعلق رکھنے، جیسے نماز نہیں چھوٹی ہیں، کچھ روزے چھوٹے ہیں، نہیں رکھتے تھے خدا نخواستہ، تو سب قضا کرو۔ یہ ہے پہلا حکم۔ ہمارے ہاں کیا ہو رہا کہ ہم ان واجبات کی طرف تو متوجہ نہیں ہوتے۔ جو ہمارے سماج میں طریقے رائج ہو گئے ہیں، فاتحہ اور نذر اور نیاز اور مجلس اور تلاوت اور صدقہ، وہ کرتے ہیں۔ میں اس میں آپ کے شعور کے سہارے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ایک توجہ فرمائیں، اور توجہ کے لیے ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ یہ ہماری بے شعوری ہے کہ ہم اس کے واجبات جو چلا گیا اس پر توجہ نہ دیں اور مستحب کام کر کے ادھر ثواب بھیجتے رہے۔ اتنا قرآن پڑھا، اتنے کھانے کھلائے، اتنے یاسین پڑھے، پرچیاں آتی ہیں نا، یہ پرچیاں بھی حماقت ہیں۔ روک کے گیا تھا فاتحہ اور رکی دیکھیے انہوں نے ان کے لیے 5 قرآن پڑھے گئے اور 50 یاسین پڑھے گئے اور 50 رحمان پڑھے گئے، یہ بھی حماقت ہے۔ میں لفظ کہہ رہا ہوں حماقت ہے۔ مذہب کہتا ہے نیکی کرو، چھپاؤ، اعلان نہ کرو۔ یہ پڑھے گئے جو آپ بھیج رہے ہیں پرچی، کیا مولوی صاحب بتائیں دنیا کو تو پتہ چلے گا، لوگوں کو نہیں پتہ چلنا ہے۔ جس کے لیے پڑھے گئے تھے اس تک جانا تھا کہ اللہ کی بارگاہ سے قبول ہو، تو جیسے ہی پڑھے گئے کریم نے وہاں پہنچا دیا آپ کے ارادے پر۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے پڑھ کے رکھا، ابھی ثواب رکا ہے، اب مولوی صاحب دہرائیں گے تو الاٹ ہوگا۔
یہاں کوئی الاٹمنٹ نہیں. جیسی آپ بیٹھے تلاوت کرنے، ابھی تلاوت ہوئی، جتنی دیر تلاوت ہوئی ثواب گیا. اب یہ نہیں کہ بعد میں پرچی پہ لکھ کے جائے کہ اتنا پڑا گیا. تو یہ حماقت کے علاوہ کیا ہے؟ جو ہم نے کیا وہ جا چکا، اگر نیت اچھی تھی، اور اگر پڑھا اسی لیے تھا کہ بتا سکے کہ ہم نے آپ کے مرحوم کے لیے 5 پارے پڑھے ہیں، تو بتانے کے لیے پڑھا تھا تو پھر یہیں اٹک گیا، وہاں گئے ہی نہیں. اچھا، اعلان کا نقصان سن لیجئے. روایت کہتی ہے کہ کوئی آدمی کوئی نیکی کرتا ہے تو کم سے کم اسے 10 گنا ثواب ملتا ہے. ایک چھوٹا سا کام کیا 10 ثواب ملے. اب یہ پہنچ گئے کہیں بتانے آج چندہ ہو رہا، میں نے 100 روپے چندہ دیا شب بیداری کے لیے. مالک کہتا ہے اس کے 10 کو 3 سے بدل دو. پھر کہیں جا کے پھر بخان کر دیا، آج میں نے فاقہ چل رہا مگر 100 روپے دے دیے. مالک کہتا اس کی 10 نیکیاں تھی، 3 کی تھی، اب 3 کو 1 کر دو. پھر تیسری جگہ کہیں جا کے پھر دہرائی اپنی نیکی. تو مالک کہتا ہے کہ اب اس کی نیکی سے نام عمل سے نیکی ختم کر دو. اس نے مجھ سے پانے کے لیے کیا ہی نہیں ہے، اس نے تو نام کمانے کے لیے کیا ہے. تو جس کے لیے کیا وہ لوگوں سے لے رہا، واہ لے رہا. اگر میں شاعر ہوں اور میں شعر کہوں اور اس لیے کہ آپ واہ کریں، اگر میں خطیب ہوں اور میں کوئی نقطہ پڑھوں اور اس لیے کہ آپ واہ کریں، تو مجھے ادھر سے کچھ نہیں ملے گا. اس لیے کہ میں نے اس کے لیے کیا ہی نہیں ہے، میں نے تو آپ کی واہ کے لیے کیا ہے، تو آپ کی واہ مجھے مل رہی ہے. اسی طرح سے دنیا کا کوئی کام اگر دوسروں کو بتانے اور جتانے کے لیے نیکیاں کرتا ہے تو اس کی ویلو گھٹتی چلی جاتی ہے. نیکی کرو اور چھپاؤ تاکہ خالص نیکی اللہ تک پہنچتی رہے. لہذا فاتحوں میں پرچی بھیجنے کی ضرورت نہیں. اچھا، ایک بات اور بتا دیں، جیسے ہم نے کہا فاتحہ تو کوئی نہ کوئی غلام حسین بن غلام عباس ولدیت کے ساتھ نام بتائے گا، جیسے کوئی عدالت میں کھڑا ہو نام پکار رہا مجرم کا. ارے بھیا، جس کے لیے تم کر رہے ہو، تم جس کے لیے سوچ رہے ہو کہ میری یہ تلاوت فلاں کے لیے، اللہ تمہارے دلوں کا حال جانتا ہے. تمہیں نام معلوم ہو نہ معلوم ہو، اسے پتا ہے کہ کس کے لیے کر رہے ہیں. حتیٰ کہ پیش نماز میں آپ کہیں پہنچے، جماعت کھڑی، آپ بھی شامل ہو گئے. اب وہاں آپ کو کچھ نہیں پتا کون نماز پڑھا رہا ہے، تو آپ یہی تو نیت کریں گے کہ بھائی جس کے پیچھے سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اسی کے پیچھے میں بھی پڑھ رہا ہوں. تو یہ جو نام فاتحہ کا نام لیتے ہی فلاں ولد فلاں، ارے صاحب ولدیت بتائی جا رہی ہے، کہیں اللہ میاں چگ نہ جائیں. اگر خالی غلام حسین کہیں تو اس والے غلام حسین کو چلا جائے اور ہم اس والے غلام حسین کو بھیج رہے تھے. یہ سب ہماری معرفت کی کمی، اللہ کو نہ پہچاننے کا نتیجہ، دین کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے. اچھی لگی ہو بات چاہے بولی، ایک صلوات تو بھیج دیا کیجیے. میں نے آپ حضرات کی خدمت میں اتنی دیر میں بات عرض کی ہے کہ جب دنیا سے کوئی جائے تو وہ ہمارا محتاج ہے اور ہمیں اس کے لیے زندگی ضرورتیں پوری کرنا ہے، اور اس میں پہلے واجبات ہیں پھر مستحبات. واجبات کے بغیر مستحب کام اگر ہم کریں تو اس کی پوزیشن کیا بنے گی؟ ایک مثال دیتا ہوں. میں نکلا ہوا تھا، پتہ چلا میرا فلاں بھائی دوست بہت بری طرح سے بیمار ہے، تڑپ رہا، اس کے گھر میں گاڑی نہیں ہے، بس جلدی سے چل کے اسے ڈاکٹر کے ہاں لے جانا ہے. میں گزرتے ادریس کی طرف سے گزرا. ارے میں نے کہا میرے اس دوست کو ادریس کی بریانی بہت پسند ہے. ادریس کی بریانی کی انہیں خبر مل جاتی تھی تو یہ 40واں میں شرکت کے لیے حاضر ہو جاتے تھے، چاہے جتنی دور سے آنا پڑے. میں نے کہا جلدی سے ادریس کی بریانی لے لے. لے تیرے لیے ادریس کی بریانی لا رہا. تو کہے گا بھیا اتنا درد سے تڑپ رہا ہوں، پہلے مجھے چل کے ڈاکٹر کو دکھاؤ، دوا دلواؤ، درد ختم ہو تو یہ بریانی کھاؤں. نہیں، آپ نے شاید توجہ نہیں دی. اگر کوئی تکلیف کا شکار ہے تو اسے لذت نہیں دیتی. بریانی نہیں اچھی لگے گی، ارے میرا درد ختم کرو. بس معاف کریں، مثال ہوتی ہے. قبر میں اگر جانے والا میرا کوئی گناہ کا سزا کا مستحق ہو رہا، واجبات چھوڑے، نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کیا، تو اس پہ عذاب آ رہا ہے. پہلے یہ واجبات ادا کر کے اس کے عذاب کو ختم کرو، تب مستحب کاموں کی نعمتیں اس کو بھیجو تاکہ اس کا احساس ہو سکے. یہ جو نسلی دین ہمارے درمیان آ گیا ہے، خاندانی دین ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے. بھیا آپ کا گھر اہل بیت کا گھر نہیں ہے، یہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے. یہ دین ہونے کی دلیل بنے گا تو صرف تب جب اہل بیت میں سے کوئی کہے. علی کہیں ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے تو ہم کہیں گے ہاں یہی دین ہے. وہ تو جو کر دے وہ دین بن جاتا ہے.
جو دین ہے وہ کرتے ہیں، اور انہوں نے جو دین ہے وہ اتنا کیا کہ اللہ نے بھی کہا تو سنو صحیح، اب تم نے وہ جو ہم نے کہا ہمیشہ کیا، تو اب جو تم کہہ دو وہ ہم کر دیں گے۔ اگر وہ کہہ دیں کہ میں کہہ دوں مٹی کی دیوار سونے کی ہو جائے تو ہو جاتی ہے، اگر وہ کہہ دیں کہ درزی آئے گا تو جنت سے رضوان کو اللہ بھیج دیتا ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی بات اتنی سنی کہ اب اللہ بھی ان کی بات نہیں ٹالتا۔ میری بہنیں مسلسل یہاں کے آگے امام حسین سے منتیں مانگ رہی، وسیلہ بنا رہی، دعا مانگ رہی اللہ سے۔ ان سے بھی کہہ رہا ہوں کہ یہاں آ کے لا کھڑی ہو، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، یہ دیکھنا تم نے ان کی کتنی سنی ہے۔ انہوں نے کہا حجاب کرو تو ننگے سر ٹہلتی ہو، انہوں نے کہا نماز پڑھو اور تم نمازیں قضا کرتی ہو، عین وقت نماز ماتم کرنے کھڑی ہو جاتی ہو۔ تو ذرا یہ بھی دیکھو تم نے ان کی کتنی سنی۔ تم ان کی سننا شروع کر دو، انشاءاللہ تمہیں کہنا بھی نہیں پڑے گا، جو تم چاہتے ہو تمہیں عطا فرما دیں گے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ مگر ہم تو یک طرفہ والے ہیں، نہ ہم اللہ کی سنیں گے، نہ نبی کی سنیں گے، نہ علی کی سنیں گے، نہ بی بی زہرا کی سنیں گے، نہ ائمہ کی سنیں گے، نہ علماء کی سنیں گے، نہ فقہا کی سنیں گے، ہماری سب سنیں۔ اچھا وہ اتنے بڑے ہیں کہ ہم نہیں سنتے، وہ پھر بھی سنتے ہیں، لیکن کہیں کہیں نہیں بھی سنتے تاکہ ہمیں احساس ہو کہ ہماری کیوں نہیں سنی گئی۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ ایصال ثواب میں پہلا کام واجبات ادا کرنا ہے، اس کے بعد جو بچے آپ کے پاس پیسہ یا وقت تو آپ مستحبات پہ جائیے۔ ایام اعزاز سے جڑی ہوئی باتیں بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ میں نے جو گفتگو کی تھی اس کا آغاز کیا تھا کہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُ أَبَدًا۔ حسین کی شہادت سے ایمان والوں کے دلوں میں غم کی وہ گرمی پیدا ہوگی جو کبھی نہیں مٹے گی۔ غم حسین کا اللہ کی طرف سے اس کے منانے کا جو اہتمام ہے وہ اور کسی غم کے منانے کا اہتمام نہیں ہے۔ بس میں جو عرض کیا تھا نا کہ عزاداری کیوں اور عزاداری سے کیا ملنا چاہیے، تھوڑی بات تو دہرانی کہہ لی میں نے کہ کیا ملنا چاہیے، عزاداری سے کیا ملنا چاہیے۔ اگر عباس کو یاد کیا ہے تو وفا آنا چاہیے، وعدہ وفائی ہم وعدے کر کے، جو ہمارے الیکٹریشین اور ہمارے یہ پلمبر وغیرہ کل آئیں گے، ان کا کل کبھی آج سے بدلتا نہیں۔ عباس کا علم اٹھاتے اور جھوٹا وعدہ کرتے ہو تو جوڑ نہیں بیٹھے گا۔ وعدوں کو پورا کرو تو عباس کے علم کو ہاتھ لگاؤ۔ نمازیں نہیں پڑھتے ہو اور حسین کے تابوت کو کاندھا دینے آئے ہو تو راضی ہونے والے نہیں۔ پہلے جا کے نماز پڑھو پھر کاندھا دینے آؤ، ابھی تم اس لائق نہیں ہوئے ہو۔ تم حسین کو کاندھا دینے آئے ہو، ان کے جنازے کی شبیہ کو کاندھا دینے آئے ہو، وہ تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک ان کے مالک کو سجدہ کر کے نہیں آؤ گے۔ تم آ کے بارگاہوں پہ سجدہ ریز ہو جاتے ہو محبت میں، یہ سجدہ انہیں اچھا نہیں لگتا، اس لیے کہ سجدہ اللہ کا سجدہ ہے، بندے کا سجدہ نہیں ہے۔ وہ اللہ کے بندے ہیں، اپنی منمانی نہ کرو، جو انہیں اچھا لگتا ہے وہ کرو۔ وہ کہتے ہیں سجدہ اللہ کو کرو، ہمیں سلام کرو۔ وہ کہتے ہیں سجدہ اللہ کو کرو، ہمیں سلام کرو، تم ہمیں سجدہ نہ کرو۔ اور وہ اس پہ راضی نہیں، آپ جتنا چاہے جذبات میں چلے جائیں۔ اگر آپ سجدے شکر کر رہے ہیں تو اور بات، اللہ کا سجدہ کہ اس در پہ آنا نصیب ہوا ایک الگ بات، مگر میں نہیں محسوس کرتا ایسا کہ جو سجدہ کرتے ہیں آ کے بارگاہوں پر یہ سجدے شکر کرتے ہیں۔ اگر اللہ کا سجدے شکر کرتے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اللہ کے علاوہ کسی کا سجدہ جائز نہیں ہے۔ کسی کے لیے اتنا جھکنا کہ رکوع بن جائے جائز نہیں ہے، چاہے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھیں چاہے نہ رکھیں۔ اتنا احترام میں، کسی کے احترام میں جھکنا، بعض ہمارے بزرگ علماء کے احترام میں اتنا جھک جاتے ہیں کہ رکوع کی حد میں آ جاتے ہیں، جائز نہیں ہے۔ بے خبری، بے اطلاعی، بے توجہی الگ چیز ہے، لیکن اگر جان کے ہو رہا، ہمارے بہت سے بزرگ ائمہ طاہرین کے ناموں جب ہمارے آخری امام حضرت ولی عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا نام آتا ہے تو اتنا جھک جاتے ہیں کہ بحد رکوع پہنچ جاتے ہیں۔ نہیں، یہ جائز نہیں ہے، امام اس سے راضی نہیں ہے۔ ہماری عادتیں بدلنا چاہیے۔ تو میرے عزیزوں، میں بار بار آپ سے وہی بات کہہ رہا ہوں، ایام اعزا نزدیک ہیں، ایام اعزا نزدیک ہیں۔ ایک کار خیر کرنے آپ بیٹھے ہیں مجلس حسین۔ کار خیر دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک کار خیر وہ ہم نے کیا، ایک ثواب آیا اور کام رکا اور ثواب بھی ختم۔ ہم نے ایک تلاوت کی قرآن کی، جو بھی ہمیں اجر و ثواب ملنا مل گیا،
حساب بند. ہم نے 2 رکعت نماز پڑھی ایصال ثواب کے لیے، جو ثواب ملنا تھا مل گیا، اور اس کے بعد بند. ہم نے کسی کو غریب کو کھانا کھلایا، فاتحہ کا کھانا کھلایا مومنین کو نذر کا، تو جو ثواب ملنا تھا مل گیا، بات ختم. لیکن کچھ نیکیاں وہ ہوتی ہیں جن کی نیکی رکنے سے ثواب بھی رک جاتا ہے، اور کچھ نیکیاں وہ ہوتی ہیں جن کی نیکی رک جائے تو رک جائے، ثواب نہیں رکتا. ہم نے مجلس کی، ہم نے نوحہ پڑھا، ثواب وہیں پہ رک گیا. لیکن اگر ہم نے امام باڑہ بنانے میں شرکت کر لی تو ہمارا پیسہ تو چلا گیا، مگر جب تک امام باڑہ رہے گا تب تک ثواب سلسلہ. ہم نے مسجد میں شرکت کر لی، ہم نے قرآن پڑھا تو ہمیں ثواب مل گیا، لیکن ہم نے ایک بچے کو قرآن پڑھنا سکھا دیا، اب جب تک پڑھے گا تب تک ثواب ملے گا. ہم نے نماز پڑھی، ہمیں ثواب ملا، مگر ہم نے ایک بچے کو نمازی بنا دیا، تو جب تک وہ نماز پڑھے گا اور پھر وہ جیسے نمازی بنائے گا نمازی نسلوں میں نے خود نوحہ پڑھا، مجھے ثواب ملا. لیکن میں نے ایک نوحہ خان تیار کر دیا، نوحہ خان تیار کیا، گویہ نہیں. نوحہ خان جو ہماری انجمنوں میں اور ہمارے محلوں میں ہمارے جوانی تک ہوا کرتے تھے، اور آج بھی الحمدللہ لکھنؤ کے جو اوریجنل ہیں وہاں نوحہ خانی باقی ہے. یہ جو کیسٹوں سے پڑھ رہے ہیں وہ گویے، چاہے وہ ہندوستان کے ہوں چاہے پاکستان کے ہوں. 90 تو میں بڑی احتیاط سے کر رہا ہوں، مجھے ڈھونڈے نہیں ملتا کوئی ایسا جو سی ڈی کیسٹ بنا رہا ہو اور اس کی یہاں موسیقی اور غنا اس کی مدد نہ لی گئی ہو، اس سے مدد لے کے نوحے نہ پڑھے گئے ہوں. مگر بلا آئی ہوئی. خیر بار بار جاتا ہوں تو میرے عزیزوں کچھ نیکیاں وہ نیکی رک جاتی ہے، ثواب جاری رہتا ہے. مجلس کی بھی 2 قسمیں ہو سکتی ہیں. ایک مجلس وہ جس میں ذکر فضائل و مصائب کیا گیا، آدمی خوش ہوا ثواب پایا، رویا ثواب پایا، مجلس ختم، ان کی خوشی ختم، ان کا رنج ختم، ثواب ختم، رک گیا، اب جو مل گیا وہ مل گیا. لیکن ایک مجلس وہ ہے کہ آنے والا آیا، اب جو جانے لگا تو کہا آج سے نماز نہیں قضا کریں گے. مجلس میں کچھ ایسا سنا، کہا آج سے حرام نہیں کھائیں گے. مجلس میں کچھ ایسا سنا، کہا مرحومین کے لیے جو قضا چھوٹی اس کو ادا کر ڈالیں گے. تو مجلس ختم ہو جائیں گی مگر مرحوم تک اس مجلس کا ثواب آگے بھی پہنچتا رہے گا، اس لیے کہ مجلس رکی ہے، مجلس کا اثر نہیں رکا. تو میں نے یہی کوشش کی کہ آپ کی خدمت میں ایسے تذکرے کروں کہ یہاں سے اٹھ کے جائیں تو ہمارے اندر کوئی تبدیلی آئے. میرے عزیز تو ایام اذا نزدیک، اس لیے میں نے بار بار یہ بات کہی، حسین کے غم کا منانے کا اہتمام جتنا کیا گیا اللہ کی طرف سے کسی کا اہتمام نہیں کیا گیا. دنیا میں ہر حادثے کے بعد اس کا ذکر ہوتا ہے، مگر پہلا اہتمام یہ ہے کہ حسین سن 61 ہجری میں شہید کیے جائیں گے، مگر ان پہ روتے آدم بھی ہیں، روتے نوح بھی ہیں، روتے ابراہیم بھی ہیں، روتے اسماعیل صدیق بھی ہیں، روتے پیغمبر خدا بھی ہیں. حادثہ بعد میں، عزاداری پہلے سے. اور جب عزادار حسین کی عزاداری سے پہلے سے پیدا ہو گئے تب یہ جو مشہور کر دیا گیا ہے کہ پیغمبر نے کہا کہ اللہ قوم پیدا کرے گا جو ہمارے جوان اس کے جوانوں پہ روئیں گے اور بچے بچوں پہ روئیں گے. کیا حسین کی شہادت سے پہلے عزادار نہیں تھے؟ فاطمہ روئیں، علی روئے، حسن روئے، رسول اللہ روئے، اصحاب روئے، سلمان روئے، ابو ذر روئے. خلفائے ثلاثہ میں پہلے 2 خلفاء بھی حسین کے تذکرے پر پیغمبر نے گریہ کیا تو وہ روئے. اصحاب بھی روئے، تابعین بھی روئے، انبیاء مرسلین بھی روئے، پھر بعد میں آنے والے ائمہ بھی روئے. تو حسین سے پہلے رونے والی قوم تو اللہ نے پیدا کر دی تھی. پھر یہ روایت کہاں سے پڑھی جاتی کہ اللہ قوم پیدا کرے گا؟ میں بار بار اسے دہرا رہا ہوں، سن لیجئے. یہ نہیں ہے کہ اللہ قوم پیدا کرے گا، روایت یہ ہے کہ اللہ پیغمبر نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ روئیں گے. سنیے روایت، میں بار بار مجلسوں میں کئی سال سے دہرا رہا ہوں اس لیے کہ اس کے ذریعے ایک فرقہ کھڑا کر لیا گیا ہے کہ ہم سے نماز سے کیا مطلب، روزے سے کیا مطلب. ہم تو اس قوم کے ہیں جس کو اللہ نے خالی حسین پر رونے کے لیے پیدا کیا ہے. ہمارے درمیان ایسے ناسمجھ کھڑے ہو گئے، حالانکہ وہ رونے کے علاوہ کھانا بھی کھاتے ہیں، رونے کے علاوہ شادیاں بھی کرتے، رونے کے علاوہ پکنک بھی مناتے. تو اگر تم رونے ہی کے لیے پیدا کیے گئے تو پھر یہ سب بھی چھوڑو، بس رو ہر وقت. آیت کہہ رہی ہے اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے عبادت کے لیے، اطاعت کے لیے. عبادت میں جیسے نماز عبادت ہے ویسی عزاداری بھی عبادت ہے.
عزاداری عبادت کا ایک حصہ ہے. آیت کا مصداق ہے کہ ہم کو بنایا کس لیے؟ اللہ کی عبادت کے لیے، اس کی اطاعت کے لیے. جو کہے وہ کرو، وہ جو کام سے روکے اس سے رک جاؤ. اسی میں یہ بھی ہے کہ تم عزاداری کرو. تو عبادت کا ایک حصہ عزاداری ہے. ہم کو اسی لیے روایت کے الفاظ سن لیجیے جس سے قوم والی گڑھ لی گئی. پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے بعد پہلی بار لے کے آئی ہیں، یا بعد میں مجھے اتنا دھیان نہیں رہا، روایت میں پہلی بار کی بات ہوگی. بہرحال جب بچہ سامنے آیا تو پیغمبر نے کہا کہ یہ کربلا میں بھوکا پیاسا شہید ہوگا. تو بیبی زہرا نے ایک مرتبہ نگاہیں اٹھائیں، بابا کی اس بات کو سنا، اور اسی لمحے پہ پیغمبر نے کہا اور بیٹا جب یہ شہید ہوگا تو نہ میں ہوں گا اس وقت، نہ تم نہ علی، کوئی نہیں ہوگا. اب بی بی نے ایک سوال کیا کہ میرا بچہ جب مارا جائے گا نہ آپ نہ ہم نہ علی کوئی نہیں ہوگا تو پھر سے روئے گا کون؟ تو پیغمبر نے فرمایا میں عربی کے کلمات جو بحار الانوار کی جلد 33 میں ہیں، 32 یا 33 اس میں ہیں، میں ان کلمات کو دہرا رہا ہوں تاکہ ریکارڈ بھی ہو اور غور سے سنا بھی جائے بعد میں بھی. اس میں قوم کا ذکر نہیں کہ اللہ قوم پیدا کرے گا. فرمایا یا فاطمہ، اے میری بیٹی فاطمہ. اب اس کے بعد کیا ہے؟ اِنَّا نساء امتی یقینا علی نساء اہل بیتی. آپ جانتے ہیں قرآن مجید میں ایک سورہ نساء، نساء یعنی عورتیں. اِنَّا نساء امتی، امت تو آپ بھی جانتے ہیں نا، میری امت کی عورتیں روئیں گی، یقینا بکا کریں گی، علی نساء اہل بیتی، میرے اہل بیت کی عورتوں پر. ورجالہم، اور ان کے رجال مرد روئیں گے، علی رجال اہل بیتنا، ہمارے اہل بیت کے مردوں پر. تو اس میں پیغمبر نے کیا فرمایا؟ یہ تو نہیں کہا کہ اللہ قوم پیدا کرے گا. پیغمبر نے فرمایا میری امت کے لوگ، ہم آپ ہیں ان کی امت کے لوگ، جو توحید سے لے کے قیامت تک عقیدے کو مانتا ہے، اور جو نماز سے لے کے امر معروف نہی منکر تولا اور تبرہ تک کے فروع کو قبول کرتا ہے، وہ امت پیغمبر ہے. کہ یہی میرے امتی ماتم کریں گے حسین کا. ان کی عورتیں ہماری عورتوں پر روئیں گی اور ان کے مرد ہمارے مردوں پر روئیں گے. کہیں تذکرہ نہیں کہ اللہ قوم پیدا کرے گا. اور نہ کہیں روایت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو پیدا کیے جا رہے ہیں جناب زہرا کی دعا سے پیدا ہوئے. آج کل ایک دعائے زہرا کا لفظ بھی رائج کر دیا گیا، ہم دعائے زہرا ہیں. اگر دعائے زہرا ہیں تو آدم کیوں روئے تھے؟ آدم بھی تو عزادار تھے، نوح بھی تو عزادار تھے. تو میرے پہلی بات یہ ہے کہ حسین کی شہادت سے پہلے سے عزاداری چلی آ رہی ہے، حسین کی اللہ کا اہتمام. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے بعد جو لوگ گریا کریں گے تو وہ امت ہی کے لوگ ہوں گے، الگ سے اللہ کوئی قوم پیدا نہیں کرے گا. لہذا میرا جوان اگر کوئی بہکایا گیا ہے کہہ کے کہ تم تو بس عزاداری کے لیے پیدا کیے ہوئے، نماز روزے کے لیے نہیں، تو وہ توبہ کرے اور طے کرے کہ جیسے اللہ نے آیت میں کہا ہے. اور پھر ایک بات اور، اگر روایت ہوتی بھی تو آیت قرآنی کے مقابلے میں روایت کی کوئی قیمت نہیں. قرآنی آیت کہہ رہی ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اپنی عبادت کے لیے میں نے بنایا. اور عبادت کا دائرہ بہت وسیع ہے. عبادت خالی نماز روزے کا نام نہیں ہے، عبادت اللہ کی ہر بات ماننے کا نام ہے. لہذا اگر کوئی روزی بھی کماتا ہے تو وہ بھی عبادت کرتا ہے. کوئی اللہ کے حکم کے مطابق تمہیں سونے کے لیے رات بنائی ہے، سوتا ہے تو یہ بھی عبادت کرتا ہے. کوئی کھانا کھاتا ہے کہ بدن میں طاقت آئے تو اپنی ڈیوٹی کریں گے تو یہ بھی عبادت کرتا ہے. ہم اپنی پوری زندگی کی عبادت بنا سکتے ہیں، اس میں ایک حصہ عزاداری بھی ہے. تو ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا اور عبادت میں ایک عزاداری بھی ہے. غلط فہمی دماغوں سے نکال دیں کہ ہمیں صرف عزاداری کے لیے خلق کیا گیا ہے. ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، اور عبادت کا ایک حصہ عزاداری ہے. اور اس کے بعد پیغمبر کہتے ہیں کہ سنو، ہماری امت کی عورتیں عورتوں پہ روئیں گی، ہماری امت کے مرد ہمارے مردوں پہ روئیں گے. اور اب اس کے بعد پیشن گوئی دیکھیے اور رسالت کی صداقت دیکھیے. 1400 سال پہلے کی بات. وَيُجَدِّدُونَ الْعَزَا جِيلًا بَعْدَ جِيل، شہادت حسینی کے بعد ہی نہیں روئیں گے، نسلیں گزریں گی، صدیاں گزریں گی، اور یہ لوگ عزاداری کو نیا رنگ، یعنی ایسے عزاداری کریں گے جیسے بالکل ابھی حادثہ ہوا ہو. عزا کی تجدید کرتے رہیں گے ہر نسل میں، ہر صدی میں، ہر دور میں. اور وہ بھی کیسے؟ فی کل سنہ، ہر سال.
یہ ہر سال محرم میں آپ کا پھر سے ایک بار اٹھ کے کھڑے ہو جانا اور ویسے غم حسین منانا جیسے عاشورہ ابھی گزرا ہو، یہ اللہ کی طرف سے اہتمام بھی ہے اور یہ پیغمبر کی پیشین گوئی بھی ہے۔ بس ایام عزا نزدیک ہیں میرے عزیزو، ایام عزا کے لیے ہمیں آمادہ ہونا ہے۔ ایام عزا کا تقاضا کیا ہے؟ جو حسین نکلے تھے جس مقصد سے، حسین کس مقصد سے نکلے تھے؟ مدینہ چھوڑا تھا تو کہا تھا کہ میں نہ لوگوں کو ستانے نکلا ہوں، نہ ظلم کرنے نکلا ہوں، نہ لوگوں پہ اپنی برتری جتانے نکلا ہوں، نہ اٹھلانے نکلا ہوں، میں تو نکلا ہوں اپنے نانا کی امت کا بگاڑ ٹھیک کرنے کے لیے۔ تو اب عزادار کون ہوگا؟ عزادار وہ ہوگا جو نہ کسی کو ستائے، نہ کسی کو تنگ کرے، نہ کسی پہ اٹھلائے، نہ کسی کے سامنے اینٹھے۔ حسین نے پہلے بتا دیا ہم یہ نہیں کریں گے، تو جو ہمارا عزادار ہے اس کو بھی نہیں کرنا۔ اور حسین نے کہہ دیا ہمیں کیا کرنا ہے؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اس لیے نکلا ہوں تاکہ اپنے جد کی، اپنے نانا رسول اللہ کی امت کے بگاڑ کو ٹھیک کروں۔ تو عزاداری آئے تو ہمارا بگاڑ ٹھیک ہونا چاہیے۔ بگاڑ اگر ہمارے اخلاق بگڑے ہوئے ہیں تو ان کو ٹھیک ہونا چاہیے۔ اگر ہم لوگوں کے ساتھ بے مروتی کرتے ہیں تو عزاداری ہمارے اندر مروت پیدا کر دے۔ ہم مخالفت کرتے ہیں، ہم وعدہ خلافی کرتے ہیں تو عزاداری ہمارے اندر امانت داری پیدا کر دے۔ اگر ہم دوسروں کو تنگ کرتے ہیں تو عزاداری ہمارے دلوں کو نرم کر دے۔ اگر ہم دوسروں کے مظلومیت پہ توجہ نہیں دیتے تو عزاداری اثر پیدا کرے اور ہمارے اندر مظلوم کے ساتھ دینے کی طاقت دے دے، ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی طاقت دے دے۔ یہ ہے عزاداری کی تیاری۔ یہ نہیں ہے کہ نئے کپڑے بنائے جائیں، یہ نہیں ہے کہ چونا کاری کی جائے، یہ نہیں ہے کہ حاضری کے پہلے لیے سامان کا انتظام کیا جائے۔ ہم مادیت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جو اصل عزاداری کی تیاری ہے کہ ہمارے دل نرم ہو، ہمارے آنکھوں سے آنسو نکلے، ہمارے دل پہ اچھی باتوں کا اثر ہو، اور اس کے لیے ضروری ہمارے بدن میں حلال غذا جائے، ہمارے دماغوں میں زبان پر ذکر خدا رہے، ہمارے دل و دماغ کربلا کو یاد کرتے رہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا تھا دین بچانے کے لیے، اور ہماری اور آپ کی حفاظت کے لیے، ہمیں دیندار رکھنے کے لیے، ہم تک پیغام دین پہنچانے کے لیے، ہم تک اسلام پہنچانے کے لیے، قرآن بچانے کے لیے۔ حسین نے قرآن بچانے کے لیے اگر سر کٹایا ہے تو پھر ایام اعظم میں ہمارے گھروں سے تلاوت قرآن کی آواز بڑھ جانا چاہیے۔ اکبر سے اگر اذان حسین نے کربلا میں دلوائی تھی تو پھر صبح کی نماز اگر قضا بھی ہوتی ہو تو ایام اعظم میں ہمارے جوانوں سے نماز صبح قضا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر سکینہ پیاسی تھی تو ہماری بچیوں، اور اس پیاسی بھوکی سکینہ کے سر سے ردا چھینی تو ہماری بچیوں کے سر پہ بھی ایام عزا میں ردا ڈال دی جانا چاہیے، جو پھر کبھی ان سے چھینی نہ جا سکے۔ بس دو فقرے یہی بھی مصائب کے سن لیں۔ جب عصر عاشور آئی، جب حکمران کا سر کٹ چکا، جب دشمنوں نے نرغہ کیا، حملہ کیا، خیمے لوٹے، سروں سے چادریں چھینی، تو سروں سے جب چادریں چھنتی تھی تو بیبیاں بھاگ بھاگ کے دوڑ دوڑ کے دوسرے خیمے میں پناہ لیتی تھیں۔ خیمے جلتے جا رہے ہیں، سروں سے چادریں چھنتی جا رہی ہیں۔ اسی ہولناک ماحول میں فاطمہ بنت حسین جو کمسن سکینہ ہے، وہ راویہ ہیں کہ میری پھوپھی کے سر سے چادر چھینی، اماں کے سر سے چادر چھینی، ایک ظالم میری طرف نیزہ لے کے بڑھا، بچی دوڑی چلی کہ ظالم سے خود کو بچائے، مگر ظالم نے دوڑانا شروع کر دیا۔ 3 سال کی کمسن بھوکی پیاسی سکینہ، پیچھے ظالم نیزہ لے کے، ایک مرتبہ ظالم نے ننھی بچی کی پشت پہ نیزہ چبھویا، سکینہ کہتی میں بے ہوش ہو کے گر گئی۔ ظالم نے سر سے چادر کھینچی، کانوں سے گوشوارے چھینے، کانوں کی لبیں پھٹ گئی، پیروں سے پازیب اتاری، لوٹ کے چلا گیا۔ وقت گزرا، سکینہ کے کانوں میں آواز آئی، بیٹا اٹھو چلو، اٹھو چلو۔ گھبرا کے سر پہ ہاتھ رکھا، پھوپھی اماں کیسے چلو، سر پہ چادر نہیں ہے۔ کہا بیٹا دیکھ، تیری پھوپھی کے سر پہ بھی چادر کہاں ہے، چادریں لٹ گئی بیٹا، اب ہمیں ننگے سر جہاد کرنا ہے اور پیغام خدا کو کوفہ و شام کے بازاروں میں پہنچانا ہے۔ اے حسین کی کنیزو، تمہارے سروں سے چادریں نہ ہٹیں۔ اے اکبر کے یاد کر کے تڑپ کے ماتم کرنے والے جوانوں، سینے پہ ماتم کے داغ کے ساتھ ساتھ پیشانی پہ سجدے کا نشان لے آؤ، تاکہ اکبر کو اطمینان ہو جائے کہ جو اذان میں دے کے گیا تھا اس کی آواز اب بھی جوانوں کو جگہ جگہ کے مسجدوں میں لے کے آ رہی ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ پروردگار محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ ہماری اس عبادت کو، اس عزاداری کو اپنی عبادت قرار دے اور اسے قبول فرما۔ مالک اس مجلس کا اہتمام
ہم نے جس مرحوم کی ایصال ثواب کے لیے کیا ہے، یقیناً ہماری نیتوں کو انشاءاللہ خالص پا کے تو نے وہ ثواب ان تک منتقل کیا ہوگا۔ پروردگار، ہم نے اس مجلس کا ثواب معصومین کی خدمت میں ہدیہ کرتے ہیں تاکہ اجر بڑھ جائے، پھر اسے معصوم سے ملے ہوئے اجر کو مالک اس مرحوم تک پہنچا دے۔ پروردگار، جو دنیا سے چلا گیا ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دے، جو قبروں میں دفن ہے ان کی مغفرت کر دے۔ وہ ہمارے بزرگ، ہمارے احباب، ہمارے بچے، ہمارے جوان جو ہمیں تڑپتا چھوڑ کے چلے گئے، اب وہ محتاج ہے معبود، ہمیں بیداری دے تاکہ ہم ان کے واجبات کم سے کم ادا کر دیں۔ پروردگار، جو دنیا میں ظلم و ستم کا شکار ہیں، فلسطین اور افغانستان اور یمن، ان جگہوں پہ ظلم اپنی شدت پہ ہے۔ یمن میں لاکھوں کی تعداد میں غلامان حیدر کرار کے گھروں میں طویل عرصے سے فاقے ہیں، بچوں کی کھالیں ان کی پسلیوں پہ چپکی ہوئی ہیں، اور اب ظلم کا دور افغانستان میں شروع ہوا ہے۔ شہید کیے جا رہے ہیں، کنٹینرز میں بند بند کر کے تپتے ہوئے ریگستانوں میں چھوڑ کے، بموں سے اڑا کے عزادار شہید ہو رہے ہیں افغانستان میں۔ مالک، ان کی حفاظت فرما، ہم کو عزاداری کی وہ عزاداری جو تیری بارگاہ میں پسندیدہ ہو اس کی توفیق عنایت فرما۔ معبود، ہمارے آنکھوں سے جو آنسو نکلتے ہیں انہیں اتنی طہارت دے دے کہ یہ رومال حضرت زہرا تک پہنچنے کے لائق بن جائیں۔ معبود، جس وبا کی انسانیت شکار ہے، ہماری خطاؤں، غلطیوں، سرکشیوں کا نتیجہ ہے۔ معبود، اب ہماری بخشش کر دے اور اس وبا سے سارے عالم انسانیت کو، کورونا سے خاص کر کے مومنین کی حفاظت فرما۔ پروردگار، دین کے خدمت گزار ہمارے علماء و فقہا مظلوم ہیں، ہماری قوم ہی انہیں گالیاں دیتی ہے۔ معبود، ہمارے ان جوانوں کو جو ہمارے مراجع تقلید اور فقہا کو نہیں پہچانتے ان کی معرفت عنایت فرما، اور بزرگ علماء اور فقہا اور مراجع تقلید بالخصوص رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمہ خامنئی اور آیت اللہ العظمہ سیستانی کی حفاظت فرما۔ ہم سب کو حج، عمرہ، زیارت کا شرف عنایت فرما۔ عتبات عالیات کو گرانے کی روز نئی سازشیں رچی جاتی ہیں۔ معبود، کربلا، نجف، کاظمین، سامرہ، سب جگہ جو دشمن پیچھے پڑے ہیں، شام کے مزارات، ان کی دشمنوں سے حفاظت فرما۔ جو اس کی حفاظت میں لگے ہیں ان جوانوں کی حفاظت فرما، جو شہید ہو گئے انہیں شہداء کربلا کا جوار عنایت فرما۔ ان کے بے سہارا کنبوں کے لیے سہارے پیدا کر دے۔ زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما، ان کے ظہور کے حالات فراہم فرما۔ ایک بار سورہ ہم اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت کر کے اس مرحوم کی روح کو ہدیہ کر دیں جن کے ایصال ثواب کے لیے مجلس کی گئی۔